نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب سے آیا مقدسہ نمبر 40 اور مرزائیوں کے قرآن کے مطابق 43 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تریاق القلوب کے رد میں دوسری آیا مقدسہ ہے، یہ دوسرا حصہ ہے۔ آیا مقدسہ تو وہی ہے لیکن اس کا دوسرا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ اب جا رہا ہے، اس کو آپ نے ذرا اچھی طرح پہلا بھی اس کا سننا ہے اور دوسرا بھی سننا ہے۔ تریاق القلوب پہ یا اس کے بنانے والے پہ، ویڈیو بنانے والے پہ لعنت خود بخود پڑ جائے گی، ہمیں ڈالنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کیا لکھتا ہے اور یہ اس کے متعلق کیا آگے سے بکواس کر کے ہمیں جھوٹا کہتے ہیں کہ ہم اس کو مانیں۔ ہم تو اس پہ لعنت بھیجنا بھی تھوڑا سا گوارا نہیں کرتے کہ لعنت بھیجے، اس سے بڑی لعنت اللہ بھیجتا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے ایسے کاذبوں پر۔ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تمام کائنات کی لعنت، فرشتوں کی بھی، دنیا جہان کی لعنت ہو ایسوں پر۔ اب میں وہ اقتباس آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا تو کچھ سنایا اور باقی رہ گیا، وہ اگلا حصہ اب میں پڑھنے لگا ہوں اور اس کے بعد میں تھوڑی سی تشریح کروں گا، پھر ٹائم ختم ہو جاتا ہے، صحیح طریقے سے ہم اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کے اندر آئندہ بھی کسی نوع کا تغیر اور تبدل قرآن شریف میں واقع ہونا ممتنع اور محال ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ قرآن پاک کے اندر کوئی تبدل آ جائے یا تغیر آ جائے۔ چلو، اور مسلمانوں کا پھر شرک اختیار کرنا اس جہت سے ممتحانات سے ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس بارے میں بھی پیشین گوئی کر کے آپ فرمایا ہے ما یبدی الباطل وما یعید، سورہ سبا آیا مقدسہ نمبر 22۔ یعنی شرک اور مخلوق پرستی جس قدر دور ہو چکی ہے، پھر وہ نہ اپنی کوئی نئی شاخ نکالے گی اور نہ ہی اسی پہلی حالت پر عود کرے گی، یعنی دوبارہ وہ شرک کی طرف لوٹے گی بھی نہیں۔ سو اس پیشین گوئی کی صداقت بھی اظہر من الشمس ہے، کیونکہ باوجود منقضی ہونے زمانہ دراز کے، اتنا زیادہ گزرنے کے بعد اب تک ان قوموں اور ان ملکوں میں کہ جن سے مخلوق پرستی معدوم کی گئی تھی، پھر شرک اور بت پرستی نے توحید کی جگہ نہیں لی، اور آئندہ بھی عقل اس پیشین گوئی کی سچائی
پر کامل یقین رکھتی ہے، کیونکہ جب اوائل ایام میں مسلمانوں کی تعداد بھی قلیل تھی، تعلیم توحید بھی کچھ تزلزل واقع نہیں ہوا، بلکہ روز بروز ترقی ہوتی گئی، یعنی اسلام کو اور قرآن پاک کو ترقی اللہ تعالیٰ دیتا گیا۔ تو اب کہ جماعت اس موحد قوم کی 20 کروڑ سے بھی، یعنی مسلمانوں کی جماعت پاکستان کے اندر 20 کروڑ سے بھی کچھ زیادہ ہے، کیونکہ تزلزل ممکن ہے، علاوہ اس کے زمانہ بھی وہ آ گیا کہ مشرکین کی طبیعتیں باعث متواتر اجتماع، تعلیم، فرقانی اور دائمی صحبت اہل توحید کے کچھ توحید کی طرف میل کرتی جاتی ہے، یعنی دوسرے لوگوں کو بھی توحید کی طرف لا رہی ہے، اسلامی تعلیمات لا رہی ہیں۔ جدھر دیکھو دلائل و وحدانیت کے بہادر سپاہیوں کی طرح شرک کے خیال و وہمی برجوں پر گولہ اندازی کر رہے ہیں، اور توحید کے قدرتی جوش نے مشرکوں کے دلوں پر ایک ہلچل مچا رکھی ہے، اور مخلوق پرستی کی عبارت کا بودا ہونا عالی خیال لوگوں پر زہر ہوتا جاتا ہے، یعنی تمام لوگ دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توحید کو بلند کر رہا ہے۔ چلو، اور وحدانیت الہی کی پرزور بندوقیں شرک کے بدنما جھونپڑوں کو اڑاتی جاتی ہیں۔ بس ان تمام آثار سے ظاہر ہے کہ اب اندھیرا شرک کا ان اگلے دنوں کی طرح پھیلنا کہ جب تمام دنیا مصنوع چیزوں کی ٹانگ سانے کی ذات اور صفات میں پھنسا رکھی تھی، ممتنع اور محال ہے، اور جب کہ فرقان حمید یا فرقان مجید کے اصول حقہ کا محرف اور مبدل ہو جانا، یا پھر ساتھ اس کے تمام خلقت پر تاریکی شرک اور مخلوق پرستی کا بھی چھا جانا عند العقل محال اور ممتنع ہے۔ چلو اگلی بات پڑھ لیں۔ ممتنع ہوا تو نئی شریعت اور نئے الہام کے نازل ہونے میں بھی امتناع عقل لازم آیا، کیونکہ جو عمل مستلزم محال ہو وہ بھی محال ہوتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں خاتم المرسلین ہیں، خاتم المرسل ہیں۔ قرآن پیچھے آپ نے سنا، قرآن پاک ختمی اور آخری کتاب ہے، الہامی کتاب، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد کسی پر کوئی الہام، کوئی وحی نہیں آ سکتی۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے، اور نبی علیہ السلام آخری رسول ہیں، آپ آخری رسول ہیں، اور آپ پر یہ چیز لازم قرار پائی کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی بھی رسول نہیں۔ یہ جناب حضرت قبلہ کانا صاحب، جھوٹا نبی صاحب، کانا نبی صاحب، وہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے، کانا نبی صاحب، غلام قادیانی صاحب، وہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن پاک آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی الہامی کتاب نہیں ہوگی۔ اب کوئی آدمی کتابیں گھڑ کے اس کی کتابیں جھوٹی بنا کے اور غلام احمد قادیانی کی طرف منسوب کر کے رسالت اس کو اپنا رسول مانتا ہے، وہ کجری کا بت ہے، حرام زادہ ہے۔
بالکل غلام احمد قادیانی تو کہہ دیا، میں تو یہ بات دوبارہ پھر کبھی سناؤں گا۔ اگر یہ آپ کو میری بات سمجھ نہ آئی ہو تو یہ صفحہ 102 103 بلکہ 101 سے لے کر 103 تک لگاتار پڑھ لو۔ غلام احمد قادیانی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بعد نہ تو کوئی نبی ہو سکتا ہے، نہ کوئی قرآن مجید کے بعد کوئی قرآن آ سکتا ہے، الہامی کتاب نہیں آ سکتی، کسی کو الہام بھی نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ اور یہ کتاب اور تریاق القلوب والے گدھے کے بچے یہ پڑھ کے لوگوں کو سنا کھا، اور تو بھی خود عمل کر۔ یہ زیادہ دور نہیں جانا پڑتا، پہلی جلد ہے، پہلی جلد کا صفحہ 102 101 102 103 پہلی جلد کا روحانی خزائن برہائن احمدیہ اور برہائن احمدیہ کا بھی دوسرا حصہ، برہائن احمدیہ کا بھی دوسرا حصہ، اس کو پڑھ کے لوگوں کو سنا، لوگوں کو بتا۔ یہ برہائن احمدیہ کا دوسرا حصہ دوم، صفحہ پیچھے سے اکٹھے چلائے ہوئے انہوں نے 52 53 صفحہ 102 101 102 103 یہ صفحہ پڑھ کے سنا خواہ کہ نبی علیہ السلام کے بعد غلام احمد قادیانی کانا تمہارا نبی، اور تو ہاڈا نبی تو ہاڈا اللہ بیڑا غرق کرے، الو دے پٹھے اور عام زادے ہو، اور اپنے پوپ جنہوں خلیفہ بنائے اس کو یہ عبارتیں پڑھ کے لوگوں کو سنائے اور اعلان کرے کہ ہمارا نبی نہیں، اور جو اس کے پیچھے لگتا ہے وہ جھوٹا مردود اور لعین مردود ہے۔ ہاں یہ سنائے، اس کو بتائے۔ اور تریاق القلوب ترقی ہو دیا، یہ ذرا پڑھ کے تو بھی سنا، نبی علیہ السلام کی بات سنا، جو غلام احمد قادیانی گومے نے، کانے نبی نے، تمہارے نبی جس کو تم نبی مانتے اس نے خود کہی ہے کہ آخر میں جملہ دوبارہ پڑھ لے، وہ بھی محال ہوتا، بس ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں خاتم المرسل ہیں، خاتم الرسول ہیں، رسول بلکہ خاتم الرسول ہیں، خاتم الرسول ہیں، خاتم الرسول ہیں، خاتم الرسول ہیں۔ اب آپ نے نقطہ نکال لو گے، یہ تو خاتم الرسول ہو گیا نا، تو خاتم کا معنی تو مور ہو گیا نا، آخری تو نہ ہو گیا، تو نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ذات سنانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ غلام احمد قادیانی بھی کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام خاتم الرسول ہیں، خاتم الرسول ہیں، خاتم الرسول ہیں، خاتم الرسول ہیں۔ اور جو نہ مانے، جس طرح غلام احمد قادیانی کی تم عبارت پیش کرتے ہو نا، جو مجھے نبی نہ مانے، جو مجھے نبی نہ مانے، مجھے رسول نہ مانے، وہ کنجری کا پتر، اور جو نبی علیہ السلام کو خاتم الرسول نہ مانے، وہ کنجری کا پتر، وہ حرام زادہ، بالکل پیور اتلم بعد ذالک زنیم، اتلم بعد ذالک زنیم۔ بس آج کی میری یہ بات انہیں اقتباس پورا کرنا تھا، اقتباس پورا ہو گیا یہ برہان احمدیہ سے، اور آپ سب کو میری بات سمجھ آ گئی۔ آپ جو بھی نبی علیہ السلام کو، آقا علیہ السلام کو، ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کو آخری نبی نہ مانے، وہ اتل بعد ذالک زنیم، حرام زادہ بھی ہے اور کنجریوں کے پتر بھی ہیں، کنجریوں کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے محفوظ کرے کہ جو لکھا ہوا ہے ان کے رسول نے، ان کے نبی نے، جس کو وہ نبی کہتے ہیں، وہ بھی لکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو یہ پھر بھی نہیں مانتے، یہ پھر کس کے بچے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اگر ان کے مقدر میں، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب کا نیست بیڑا غرق کرے اور ان کو نیست و نابود فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔